الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم درود پاک اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ. مل کے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ. وعن عباس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صنفان من امتی لیس لہما فی الاسلام نصیب مرجئۃ والقدریۃ رواہ الترمذی وقال ھذا حدیث غریب. روایت ہے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے، آپ فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میری امت کے دو گروہ ہیں جن کا اسلام سے کوئی حصہ نہیں، جن کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں، مرجیہ اور قدریہ. اسے ترمذی نے روایت کیا اور فرمایا یہ حدیث غریب ہے. یاد رکھیے کہ آج دو الفاظ آئے ہیں، اس میں سے ایک یعنی دو اصطلاحیں، اس میں سے ایک اصطلاح کو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں اور دوسری اصطلاح تفصیل طلب ہے، لیکن چونکہ دونوں اکٹھی آئی ہیں لہٰذا ہم اس کو دونوں کو ہی سمجھیں گے کہ یہ کیا ہیں. تو یاد رکھیے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری امت کے دو گروہ ہیں جن کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں. سب سے پہلی بات جو سمجھنے کی ہے وہ تو یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مرجیہ اور قدریہ کو امت کے دو گروہ بھی فرمایا ہے اور پھر یہ بھی فرمایا ہے کہ ان کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے. تو جو لوگ مسلمان ہیں وہ تو حضور کی امت ہیں، تو پھر ساتھ حضور نے یہ بھی فرمایا میری امت کے دو گروہ، اور پھر ساتھ یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے. تو یہاں پر کسی کے ذہن میں سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ یہ معاملہ کس طرح سے ہے کہ اسلام میں ان کا حصہ بھی نہیں، یعنی حصے سے مراد کیا ہے؟ بھئی اسلام سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے اور وہ دونوں امت کے گروہ بھی ہیں. تو اس کے دو جواب ہیں. پہلا جواب تو یہ ہے، یاد رکھیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو منصب ہے رسالت کا، اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں ارشاد فرمایا ہے کہ انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما دیں کہ آپ جو ہیں وہ پوری انسانیت نہیں بلکہ پوری کائنات کی جانب بھیجے گئے ہیں. اور دوسری آیت مبارکہ ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، یعنی اس میں اگر رحمت سے مراد مہربانی لی جائے تب بھی درست ہے، اور آج اگر اس کو ہم دوسری طرح سے ترجمہ کریں کہ اس رحمت سے مراد آپ کی رسالت ہے جو ہر جانب موجود ہے، وہ چاہے میرے دوستو عالم زیری ہو یا عالم بالا ہو، وہ عرش ہو یا فرش ہو، وہ میرے دوستو شرق غرب شمال جنوب اگرچہ کوئی سمت طرف ہو یا کوئی عالم ہو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام پوری کائنات بمائے اسمات و اطراف و اجہات آپ سب کے رسول ہیں، اور سارے عالمین میں جو بھی ہیں وہ آپ کے امتی ہیں. اور بالخصوص جو خاص ڈیوٹی آپ کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے وہ ہے جن و انس پر. اب انسان اور جنات یہ دو گروہ جو ہیں
خاص طور پر میرے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی رسالت ان کے لیے ہے۔ اب اس رسالت کے معاملے میں یہ سمجھ لیں کہ تمام ہی انسانیت، وہ اگرچہ میرے دوستو وہ اگرچہ مسلمان ہوں یا کلمہ نہ پڑھنے والے لوگ بھی ہوں، وہ مسلمان ہوں یا کافر ہوں، یہودی ہوں، سکھ ہوں، عیسائی، جناب جو ہے میرے دوستو مجوسی، قدری، جبری، ٹھیک ہے نا جی، یہ جتنے بھی لوگ اگرچہ وہ گمراہ ہوں، اگرچہ وہ مسلمان ہوں، بے دین ہوں، دیندار ہوں، کافر ہوں یا مسلمان ہوں، سب کے سب ہی میرے دوستو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی امت ہیں۔ اگر کافرین بھی ہیں نا تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی امت ہیں، کیونکہ حضور کو جن کی جانب نبی اور رسول بنا کر بھیجا گیا وہ سب کے سب آپ کی امت ہیں۔ جیسے آپ جو ہے میں نے آپ کو آیہ مبارکہ سنائی، ابھی پڑھ کے سنائی، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، یعنی حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا بے شک میں تم سب کا رسول ہوں یا تم سب کی جانب بھیجا گیا ہوں۔ اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے ہر کافر اور ہر مسلمان، وہ جو دائرہ اسلام میں ہے وہ بھی، جو دائرہ اسلام میں نہیں ہے وہ بھی، وہ سب کے سب حضور کی امت ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوگا کہ جی اگر سب کے سب امت ہیں تو پھر مسلمان جو ہیں ان کو امت کہا جاتا ہے، یہ معاملہ کیا ہے؟ تو اس کو اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی امت کے دو حصے ہیں، یا امت آپ کی دو اقسام پر ہے، دو قسمیں ہیں امت کی۔ پہلی قسم ہے اس کو کہتے ہیں امت دعوت۔ کیا چیز؟ امت دعوت۔ اس سے مراد یہ ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی رسالت کی دعوت اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جو عطا فرمائی توحید کی دعوت، جو مسلمان ہونے اور دائرہ اسلام میں لانے کے لیے ہے، وہ ان لوگوں کے لیے موجود ہے کہ وہ کسی بھی وقت کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو سکتے ہیں، لہٰذا ان کے لیے دعوت موجود ہے حضور کے دین یعنی اسلام کی، دین مصطفیٰ کی، حضور کی زبان اطہر کے ذریعے سے، ڈائریکٹ بھی اور انڈائریکٹ بھی ہے، وہ سب حضور کا فرمان۔ اسلام کی دعوت یاد رکھنا حضور ہی کی دعوت ہے، اگرچہ اسے صحابہ کرام کسی تک پہنچائیں وہ بھی حضور علیہ الصلاۃ والسلام ہی کی دعوت ہے، اور اگرچہ تابعین، تبع تابعین، آئمہ، محدثین، اولیاء کرام، صالحین، مومنین و مومنات جس تک بھی اسلام کی دعوت پہنچائیں، دراصل وہ میرے مصطفیٰ کی جانب سے ہے۔ تو جن کی جانب دعوت پہنچائی جا رہی ہے، جن کے لیے دعوت موجود ہے حضور کے دین کی، اس امت کو ہم کیا کہتے ہیں؟ وہ حضور کی امت کی قسم ہے، اسے کہتے ہیں امت دعوت، یعنی ان کے لیے اسلام کی دعوت موجود ہے، اور امت اس لحاظ سے ہے کہ حضور کی رسالت کی ڈیوٹی ان پر ہے۔ حضور ساری کائنات کے رسول ہیں تو حضور ہر انسان کے رسول بھی ہیں، تو اس لیے امت دعوت اچھی طرح سمجھ لیں اسے کہا جاتا ہے جس کے لیے حضور کے دین کی، اسلام کی دعوت موجود ہو اور وہ ابھی اسلام نہ لایا ہو، اسے امت دعوت کہتے ہیں۔ اور دوسری قسم جو امت کی ہے اسے کہتے ہیں امت مستجاب، یعنی وہ امت کی قسم عرف عام میں جنہیں مسلمان کہتے ہیں، یہ وہ امت مستجاب ہے کہ جس کے اندر میرے دوستو لوگ سارے کے سارے وہ ہیں جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی رسالت کا، اللہ کی توحید کا، تمام رسولوں کا، کتابوں کا، فرشتوں کا، اچھی بری تقدیر کا اور دن قیامت کا یقین رکھتے ہیں، اور اس کی اقرار بھی کرتے ہیں اور اس پر یقین رکھتے ہیں، اس کی تصدیق بھی کرتے ہیں۔ تو اس لیے وہ امت جو مسلمان ہے وہ امت مستجاب بھی کہیں گے، امت اجابت بھی کہیں گے اس کو، اور دوسری جو امت ہے جو بھی مسلمان نہیں ہوئی اسے کہتے ہیں امت دعوت، حضور کی دعوت ان کے لیے
موجود ہے علیہ السلام۔ تو اب آپ نے پہچان لیا امت دو قسم کی ہے۔ اب یہاں پر ایک جواب تو یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے جو یہ فرمایا نا کہ میری امت کے دو گروہ ہیں، اس سے مراد غالباً یہی نظر آتا ہے، اور یہ بھی فرمایا اسلام میں کوئی ان کا حصہ نہیں ہے، کہ یہ وہ لوگ ہیں قدری اور میرے دوستوں مرجیہ اور قدریہ، یہ دونوں گروہ وہ ہیں کہ جو قطعاً اسلام سے خارج ہیں، جو حدیث سے مفہوم ظاہر ہو رہا ہے۔ لیکن یہاں پر کفر اور اسلام کے مسئلے میں آپ کو یہ بتا دوں، چونکہ یہ حدیث غریب ہے، چونکہ کیا ہے یہ حدیث غریب ہے، جس کی کمزور سند ہو، حدیث غریب ہو، تو اسے دلیل قطعی نہیں مانا جا سکتا۔ اس لیے اس بات میں علماء کا اختلاف ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہ جو دو فرقے ہیں، جیسے حضور نے فرمایا حدیث میں بھی یہی مفہوم آ رہا ہے، اسلام سے کوئی تعلق نہیں، تو اس سے مراد ہے کہ وہ اسلام میں داخل نہیں، خارج از اسلام ہے، اسلام میں داخل نہیں ہے۔ دوسرا علماء کا قول ان دو کے بارے میں یہ ہے کہ یہ لوگ اسلامی فرقوں میں شامل ہیں۔ جو فرقے ہیں نا 73 سے مراد یہ ہے کہ جو ایک جماعت ہے، جو جماعت ناجیہ ہے، جو جماعت اہل السنہ ہے، اس کو چھوڑ کر میرے دوستو ناجی جماعت کو، جس کے بارے میں آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ نجات پانے والے ہیں اور وہ گروہ بڑا ہوگا، اس اہل سنت کو چھوڑ کر باقی جتنے بھی 72 فرقے ہیں، تو دوسرے علماء جو اس نقطہ نظر سے اختلاف رکھتے ہیں وہ فرماتے ہیں وہ ان 72 فرقوں میں شامل ہیں جو اسلام کا نام لیتے ہیں۔ اسلامی فرقے جو 72 ہیں جو اسلام کا نام لیتے ہیں۔ تو یہاں پر جو ہے حضرت مفتی احمد یار نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو مسلمانوں کے 72 ناری فرقے، 72 فرقے آگ میں جانے والے، فرمایا 72 ناری فرقے قومی مسلمان ہیں۔ مسلمان قومیت کیوں کہلاتے ہیں؟ کیونکہ کلمہ پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، تو لہٰذا قومی مسلمان سے مراد اصل مسلمان نہیں ہوتا۔ تو اب وہ یہ فرماتے ہیں جو یعنی کہ دوسرے علماء جو اختلاف رکھتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ ہیں اسلامی فرقے، لیکن ان 72 فرقوں میں ان کا شمار ہے، مرجیہ کا اور قدریہ کا، جبکہ جو حدیث کا مفہوم بھی ہے لیکن چونکہ سند غریب ہے۔ لیکن بعض علماء اس طرف بھی گئے ہیں کہ یہ دو فرقے خارج از اسلام ہیں۔ بہرحال یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے، لہٰذا بالکل کافر کہنے میں جو ہے نا، یعنی کہ دونوں فرقے، بعض علماء فرماتے ہیں بالکل کافر ہیں، مگر علماء یہ بھی فرماتے ہیں کہ ان کی تکفیر میں احتیاط برتی جائے، ان کی تکفیر میں یعنی ان کو کافر کہنے میں احتیاط سے کام لیا جائے، ٹھیک ہے نا۔ لہٰذا یہ جو مسئلہ ہے کہ یہ کافر ہیں یا اسلامی فرقوں میں سے ہیں، قومی مسلمان ہیں، تو یہ مسئلہ تو ہم علماء کا چونکہ اختلافی مسئلہ ہے، اس مسئلے کو تو ہم زیر بحث لاتے نہیں۔ دوسری جو ہمارے کام کی چیز ہے اسے ہم زیر بحث لاتے ہیں، کیونکہ یہ علماء کے مسائل ہیں، وہ اس کو بہتر جانیں، ٹھیک ہے نا۔ جس مسئلے میں اختلاف آ جائے اس میں یعنی کہ احتیاط لازم ہوتی ہے۔ بس اتنی بات ہم سب، میرے لیے اور آپ لوگوں کے لیے لازم ہے۔ علماء کی مرضی ہے، ان کا اپنا علم ہے، ٹھیک ہے نا، وہ اپنے علم کی بنیاد پر کسی کو کافر یا مسلمان کہہ سکتے ہیں، لیکن ہم لوگوں کو احتیاط لازم ہے۔ ایک مسئلہ ہو گیا کفر اور اسلام کا، آپ کو بتا دیا کہ کافر کہنے میں احتیاط لازم ہے، ٹھیک ہے نا جی، کیونکہ یہ اختلافی مسئلہ ہے، بعض نے فرمایا کافر نہیں ہے، بعض نے فرمایا کافر ہیں۔ تو اب جو ہمارے کام کی بات ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ یہ مرجیہ اور قدریہ یہ ہیں کون، ان کے عقائد کیا ہیں، یہ ہے ہمارے کام کی بات۔ کیونکہ یہ جو لفظ نئے آتے ہیں اس کو مجھے آپ کو سمجھانا اور آپ کو سمجھنا یہ ضروری ہوتا ہے تاکہ حدیث آپ کے سمجھ میں آ جائے۔ یاد رکھیں جو فرقہ مرجیہ اور ابھی تک جتنی حدیثیں ہم پڑھ چکے ہیں یہ اصطلاح پہلی مرتبہ آئی ہے، لہٰذا اب یہ تفصیل طلب ہے، مجھے تھوڑا تفصیل کے ساتھ آپ کو اس کو سمجھانا ہے۔ مرجیہ ایک ایسا فرقہ ہے جس کی مختلف دور میں مختلف شکلیں رہی ہیں،
لیکن اس گروہ کو مرجئہ ہی کہا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے نا جی. مختلف شکلیں رہی ہیں لیکن ان کی جو جرنل سی ایک قسم ہے جس میں سارے داخل ہیں وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ مرجئہ کے نزدیک یہ ایک ایسا فرقہ ہے، اس کے نزدیک صرف ایمان لانا ضروری ہے، کلمہ پڑھنا، ایمان لانا، توحید و رسالت کا اقرار کرنا. ان کے نزدیک مسلمان ہونے کے لیے صرف یہ ضروری ہے. اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ چونکہ مسلمان ہو گئے لہٰذا مسلمان ہونا جو ہے ہمارے لیے کفایت کرتا ہے، اب عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. مرجئہ کس کو کہتے ہیں؟ جو ایمان لانے کو تو ضروری سمجھتا یعنی مسلمان ہونے کو، کہ بھئی کلمہ پڑھ لو مسلمان ہو جاؤ، لیکن اعمال کا انکاری ہے. وہ سرے سے یہ کہتا ہے کسی عمل کی، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، جن کے لیے دلائل کے انبار موجود ہیں، جن کے لیے احادیث ہزار، میرے دوستو جو ہے وہ سینکڑوں میں نہیں بلکہ ہزاروں میں موجود ہیں، ان چیزوں کے لیے یہ فرقہ یہ کہتا ہے کہ یہ ضروری نعوذ باللہ نہیں ہے. تو اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ مرجئہ اسے کہا جاتا ہے جو کلمہ پڑھ کر مسلمان ہونے کو تو ضروری سمجھے لیکن عمل کو ضروری نہ سمجھے، قطعی عمل کا سرے سے ہی قطعی طور پر انکاری ہو. وہ ایک ایسا فرقہ ہے جس کو مرجئہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. اور ان کے ہاں تصور یہ ہے کہ آپ کسی سے کوئی خاص عقیدت رکھ لیں بس، اور وہ عقیدت بھی جو مرجئہ کا کوئی رہنما ہو، کوئی ان کا رہبر ہو، وہ عقیدت بھی اس سے ہونی لازمی ہے کہ اس سے اگر عقیدت رکھ لے گا تو بس یہ بخشش کے لیے کافی ہے، بس پھر اس کے بعد جو ہے وہ ضرورت نہیں ہے کسی بھی عمل کی. بس وہ کوئی اگر فوت ہو گیا ہے اس کے لیے رو پیٹ لیے ہیں، یا جناب اس نے کوئی جو ہے وہ ڈیوٹی ذمہ داری لگا دی جو شرعی بھی نہ ہو، بس کو پورا کر لیا جی بخشش کے لیے، یہ ٹھیک ہے، بس بہت ہے یہ. تو اس طرح کا جو عقیدہ رکھنے والے ہیں ان کو مرجئہ کہتے ہیں. اب اس بات کا توڑ کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ نقطہ نظر قطعی طور پر غلط ہے. اگر کسی نے یہ نظریہ نہیں اپنایا، اس کو عقیدہ بنا کر اپنا لیا ہے، تو عقیدے کے طور پر تو بالکل ہی صریحاً ہی یہ غلط ہے. تو جب ہم ایمان لے آتے ہیں تو اللہ کا پاک کلام بھی، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا پاک فرمان یعنی احادیث پاک بھی ہمیں یہ فرماتی ہیں، ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ ہمیں عمل ضرور کرنا ہے. جیسے قرآن پاک میں موجود ہے والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. اب یہاں پر جو ایمان کے بعد ضروری کیا چیز ہے؟ آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ہمیں تو یہ پتہ چلا کہ نماز، روزے اور حج، زکوٰۃ سے بھی علاوہ بہت کچھ ہے جس پہ ہمیں عمل کرنا پڑے گا تب جا کر نجات ہوگی. بھئی الا الذین آمنوا، ایمان لے آئے. اب صرف ایمان لانا اگر نجات کے لیے کافی ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ آگے وعامل الصالحات کا ذکر تو نہ فرماتا، الا الذین آمنوا وعامل الصالحات. اب اگر ایمان بھی لے آئے اور عامل الصالحات یعنی اعمال صالحہ کر لیے، نمازیں بھی پوری پڑھی میرے دوستو، اس کے علاوہ جو روزے بھی پورے رکھے، زکوٰۃ بھی دی، حج بھی کیا، اسلامی بنیادی سارے اراکین پہ عمل کیا اور ٹوٹل ساری شریعت پہ عمل کیا. شریعت میں تو پھر بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں. اب ان ساری بنیادی چیزوں پر عمل کر لیا، پھر بھی رب تعالیٰ نے فرمایا ہاں اب اور چیز کی بھی ضرورت ہے. وہ کیا ہے؟ وعامل الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ٹھیک ہے نا جی. حق پر ڈٹے رہنے کی ضرورت بھی ہے اور صبر بھی کرنے کی ضرورت ہے. مصیبتوں پر، آزمائشوں پر صبر کرنا بھی ضروری ہے. تو یہاں پر تو پتہ چلا صرف اعمال صالحہ سے آگے بھی کچھ اور بھی کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے نا جی. پوری شریعت پہ عمل کرنا پڑے گا. تو قرآن پاک کی سینکڑوں آیات اعمال صالحہ کے بارے میں ہیں. تو لہٰذا یہ نظریہ یا عقیدہ بالکل غلط ہے
کہ جی ہم ایمان لے آئے بس یہ کافی ہے، ہماری نجات ہو جائے گی، بغیر عمل کے ہم جنت میں چلے جائیں گے نعوذ باللہ، نہ کوئی جناب جہنم میں جانا پڑے گا، کوئی عمل نہ بھی کرو تو جی ڈائریکٹ جنت ہے. یہ نظریہ سراسر غلط ہے. یہ عقیدہ اگر کسی کا ہے تو سراسر غلط ہے، اور وہ یہ سمجھ لے کہ ایسے عقیدے رکھنے والے کا جو گروہ ہے وہ میرے دوستو گروہ اہل السنہ نہیں بلکہ مرجیہ کا گروہ ہے. یعنی وہ لوگ جو عمل کے انکاری ہیں، وہ لوگ عمل کے انکاری ہیں. ٹھیک ہو گیا. اسی طرح نہ صرف اعمال صالحہ کے انکاری ہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ بھئی کسی قسم کے گناہ کبیرہ ہوں، کسی قسم کے گناہ صغیرہ ہوں، کرتے رہو، تمہیں کوئی بھی چیز نقصان نہیں دے سکتی. گناہ کسی طرح بھی نعوذ باللہ عذاب کا نعوذ باللہ سبب نہیں ہے، اس سے کچھ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا جی. تو ساتھ یہ بھی ہے بھئی اعمال صالحہ کا انکار تو تھا ہی، ساتھ گناہ کرنے کی آزادی بھی ہے نعوذ باللہ من ذالک. تو اب یہ جو چیزیں ہیں نا، یہ اگر دونوں چیزیں یا کوئی ایک چیز بھی پائی جائے تو اس کو ہم کہیں گے یہ صحیح اسلامی عقائد پر نہیں بلکہ یہ مرجیہ کے گروہ سے ہے. اور مختلف ادوار میں ان کی مختلف شکلیں رہی ہیں. ابھی بھی مجھے نام بھول گیا ہے، ابھی بھی ہاں آ گیا یاد. ایک سلسلہ ہے، اس کو میرے دوستوں معروف کیا گیا ہے صوفی سلسلے کے نام سے، حالانکہ صوفی سلاسل سے ایسے لوگوں کا کوئی تعلق نہیں. اس کا نام ہے بختاشی فرقہ. کیا نام؟ بختاشی فرقہ. اس کے اندر پردہ بھی لازم نہیں ہے، اور وہ لوگ بڑے سے لے کر چھوٹے تک سارے شراب بھی پیتے ہیں، اور شراب کو نعوذ باللہ حرام نہیں جانتے، اور اسلامی جو شعائر ہیں وہ ان میں نہیں پائے جاتے. صرف بڑے جو سربراہ ہوتے ہیں وہ بڑی بڑی داڑیاں رکھ لیتے ہیں، بہت بڑی بڑی، جیسے بغیر کٹی داڑیاں ہوتی ہیں، وگرنہ جو ہے مطلب جو دوسرے لوگ ہیں ان کی داڑیاں بھی نہیں ہوتی. نہ عورتوں کا کوئی لباس، جیسے ہمارے ہاں اسلامی شعائر میں یہ پردے کا رواج ہے، کوئی چادر، برقع ایک بہترین چیز ہے پردے کے لیے. ٹھیک ہے نا. لیکن چونکہ میرا موضوع نہیں ہے، میں اس پر انشاءاللہ جب پردے سے متعلق آئیں گی یہ حدیث تو اس میں گفتگو کروں گا، لیکن بہترین چیز ہے. تو ان کی عورتوں کے اندر کوئی برقعے کا معاملہ نہیں پایا جاتا، مردوں کے اندر کوئی سنتی لباس کا معاملہ نہیں پایا جاتا. تو ان کے اندر بالکل آزادی پائی جاتی ہے. اور اس وقت یورپ کے اندر جو ہے ان کو چاہا جا رہا ہے کہ اس میجورٹی کو، اس اکثریت کو ہم ایک الگ جو ہے ریاست بنا کے دے دیں، ویٹیکن سٹی کی طرز پر، بختاشی لوگوں کو. ٹھیک ہے نا. تو اب کیا کہیں گے بھئی بختاشی بھی مرجیہ کی ایک قسم ہے. بات آپ سمجھے؟ ٹھیک ہے نا. بختاشی بھی چونکہ اعمال کو، متعدد اعمال کو ضروری نہیں سمجھتے، اور ان کے اندر یہ بھی یاد رکھیں کہ ان کے اندر جو جس کا نام انہوں نے دین رکھا ہے یا اسلام رکھا ہے وہ خالصتاً اسلام بھی نہیں ہے. ان کے اندر جو ان کے رسم و رواج ہیں اس میں یہودیوں، عیسائیوں اور اسلامی سارے رواجوں کو اکٹھا کیا گیا ہے. جیسے حضرت مجدد الثانی کے دور میں بادشاہ اکبر نے سارے دو مذہبوں کو، ہندو مت کو اور اسلام کو اکٹھا کر دیا تھا. تو اسی طرح کا وحدت ادیان کا تصور ان میں پایا جاتا ہے. لہٰذا اعمال کے انکاری ہونے کی وجہ سے یا متعدد اعمال کے انکار ہونے کی وجہ سے ہم یہ کہیں گے کہ یہ بختاشی لوگ جو اپنے آپ کو ایک الگ سے کہلاتے ہیں تو دراصل وہ مرجیہ ہیں، یا یوں کہہ لیں مرجیہ کی ایک شاخ ہے. تو مختلف دوروں میں مرجیہ کی مختلف شکلیں رہتی ہیں، لیکن جرنلی طور پر میں نے آپ کو تھوڑا آگے آ جائیں، درود شریف بھی پڑھیں اور ادھر بھی آ جائیں، ادھر بھی آ جائیں اور آگے آ جائیں. ٹھیک ہے نا. آگے آ جائیں تاکہ بعد میں آنے والوں کو جگہ ملے. تو اب یہ یاد رکھو کہ اس کو کیا کہیں گے؟ مرجیہ. ٹھیک ہے. خلاصہ ہمارے سامنے کیا نکل کے آیا کہ ایک ایسا گروہ جو اعمال کا انکاری ہے اور جو گناہوں پر عتاب اور عذاب کا انکاری ہے، اس کو مرجیہ کہتے ہیں. بات سمجھ میں آ گئی بھی آپ کے؟ اچھا، مرجیہ کا آپ کے سامنے آ گیا. ٹھیک ہے نا. تو اب ذرا قدریہ کو سمجھتے ہیں. قدریہ کے بارے میں آپ کو پہلے بھی میں نے بتایا تھا، لیکن قدریہ جو ایک گروہ ہے
اس کو بھی سمجھتے ہیں، کیونکہ حدیث پاک میں اب ان دونوں کا نام مرجیہ اور قدریہ کا اکٹھا آیا ہے۔ قدریہ ایسے لوگوں کو کہتے ہیں جو تقدیر کے انکاری ہوتے ہیں، تقدیر کو نہیں مانتے، اس کو قدریہ کہتے ہیں۔ اور ان کے ہاں یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ نعوذ باللہ تقدیر نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی، نعوذ باللہ من ذالک، جبکہ ایمانیات میں ایک اہم ستون ہے تقدیر پر ایمان لانا، ٹھیک ہے نا؟ تقدیر پر ایمان لانا کیا ہے؟ ایک اہم ستون ہے ایمانیات کے ستونوں میں سے، ٹھیک ہے نا جی؟ تو ہم جب پڑھتے ہیں نا ایمان مفصل یا مجمل، تو بالقدر خیر ہی بولو وشر ہی، تو اب یہ قدر خیر کی بھی یعنی تقدیر اچھی بھی، اور تقدیر وہ بھی جو مصیبتوں والی ہو، جو پریشانیوں والی ہو، یہ ساری تقدیر من اللہ تعالی، اللہ کی جانب سے ہے، اللہ کا لکھا ہوا ہے یہ۔ تو یہ اسلامی عقائد میں سے عقیدہ ہے کہ تقدیر پر ایمان رکھا جائے۔ اگر کوئی تقدیر پر ایمان نہ رکھے تو ہم اسے کیا کہیں گے؟ یہ قدریہ میں سے ہے۔ تو یہ قدریہ کی بھی مختلف دوروں میں مختلف شکلیں رہی ہیں، اس دور میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو تقدیر کا انکار کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اچھا، قدریہ یعنی بنیادی طور پر تو ہیں تقدیر کے انکاری، ٹھیک ہے جی، تقدیر کے انکاری بنیادی طور پر ہیں۔ اور ایک اور خاص چیز ان کی کیا ہے وہ بھی اپنے ذہن میں رکھیں کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی خالق ہے ہر اچھی بری چیز کا۔ اس کو ہم مختصر لفظوں میں کیا کہیں گے کہ اللہ تعالی خالق خیر و شر ہے، اللہ تعالی خالق خیر و شر ہے۔ وہ ایک ایسا پروردگار اور رب ہے، اور وہ ایک ایسا خالق ہے، خالق حقیقی ہے کہ جس نے خیر کو بھی پیدا فرمایا، جس نے شر کو بھی پیدا فرمایا۔ اگر اس پاک ذات نے انبیاء کو پیدا فرمایا جو منبع خیر ہیں، منبع و مرکز و رشد و ہدایت ہیں، تو اسی پاک ذات نے شیطان کو بھی پیدا فرمایا، شریر جنات کو بھی پیدا فرمایا، شریر انسانوں کو بھی پیدا فرمایا، اور شر والی چیزوں کو بھی پیدا فرمایا۔ بات آپ کے سمجھ میں آئی؟ قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس، ٹھیک ہے نا؟ تو اب یہ فرمایا گیا نا کہ آپ کہیے قل اعوذ برب الناس، میں پناہ چاہتا ہوں اس اللہ کی جو لوگوں کا رب ہے۔ پھر آگے من شر الوسواس الخناس جو ہے، یعنی اس کے اندر ہم شر سے کس کی پناہ مانگ رہے ہیں؟ اللہ کی۔ کس لیے؟ کہ شر کو بھی اسی نے پیدا کیا ہے، لہٰذا شر سے بچائے گا بھی وہی۔ بات آپ کی سمجھ میں آئی؟ تو قدریہ کا بنیادی عقیدہ کیا ہے؟ وہ تو ہے تقدیر کا انکار، کہ وہ تقدیر کے سرے سے انکاری ہیں، کوئی اچھی کوئی بری کسی قسم کی تقدیر کے نعوذ باللہ وہ انکاری ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ تقدیر نعوذ باللہ کوئی نہیں ہوتی، کوئی چیز نہیں ہے۔ بنیادی عقیدہ تو ان کا یہ ہو گیا۔ اور دوسرا اہم عقیدہ یہ ہو گیا کہ جی ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو، جو اسلامی عقیدہ ہے، ہم اللہ کے لیے یہ مانتے ہیں کہ اللہ نے ہی خیر کو پیدا فرمایا، اللہ نے ہی شر کو پیدا فرمایا، وہ خالق ہے خیر و شر کا۔ جبکہ ان کے ہاں عقیدہ یہ پایا جاتا ہے کہ خیر کا خالق الگ ہے اور شر کا خالق الگ ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اب وہ جو خیر اور شر کا جو یعنی کہ وہ مانتے ہیں کہ بھئی جو خیر اور شر کا خدا ہے، تو خیر کا الگ خدا مانتے ہیں، شر کا الگ خدا مانتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو جو خیر کا خدا مانتے ہیں نا، وہ خیر کا خدا میرے دوستوں مانتے ہیں درود پاک۔ شر کا خدا مانتے ہیں اہرمن کو، اور خیر کے خدا کا نام رکھا ہے یزدان۔ کیا نام رکھا؟ یزدان۔ یزدان ان کے نزدیک خیر کا خدا ہے، اور شر کو پیدا کرنے والا اہرمن یہ شر کا خدا ہے ان کے نزدیک، نعوذ باللہ من ذالک۔ اب ایک کے بجائے دو رب بنا دیے، ٹھیک ہو گیا۔ اب دوسرا عقیدہ سامنے آ گیا۔ پہلا عقیدہ آ گیا تقدیر کے انکاری،
अच्छी बुरी तकदीर पे ईमान नहीं रखते। दूसरा क्या चीज़ सामने आई कि अल्लाह ताला जो खालिक खैर का भी है शर का भी है, लेकिन उनका अकीदा क्या है, खैर का खालिक भी कोई और है, खैर का खालिक कोई और है, शर का कोई और है। दो खालिक बनाए नाउजुबिल्लाह मिन जालिक, कि जो यज़दान है वो शर का खुदा है, और जनाब जो अहरमन है वो जनाब यज़दान जो है खैर का खुदा और जो है ना अहरमन शर का खुदा है। दूसरा अकीदा ये हो गया उनका। अच्छा, तीसरा अकीदा क्या है कि जो नेक अमल हम करते हैं ना उनका खालिक तो अल्लाह है, जो बुरा अमल हम करते हैं उनके खालिक भी नाउजुबिल्लाह हम खुद हैं, इनफरादी तौर पर अमल। यानी इज्तमाई जो शर है उसका तो खुदा अलग बना दिया, लेकिन जो इनफरादी तौर पर बंदा एक बुरा अमल करता है अलग से, हर बंदा इनफरादी तौर पर, तो वो कहते हैं हर बंदा इनफरादी तौर पर उन आमाल का खालिक है, नाउजुबिल्लाह मिन जालिक। बात आप समझे? तो अब ये आ गया तीसरा अकीदा। तो भाई अब तो खुदाओं का शुमार ही ना रहा भाई, बुराई के हर बंदा ही अपनी बुराई का खुद क्या हो गया, बंदा तो ना रहा, नाउजुबिल्लाह खुदा बना दिया उन्होंने। तो अब खुदा कितने हुए? ये तो अनगिनत हो गई, ठीक है ना। तो इसलिए कदरिया का अकीदा, तकदीर का इनकार, खैर और शर का खालिक अलग अलग, और जनाब बुराइयों के खालिक हर इंसान अपने अमाल का खुद, ये तीन अकीदे हैं जो ये साबित करते हैं हदीस के मुताबिक कि इस्लाम में इनका कोई हिस्सा नहीं है। लेकिन ये सारी बात बताने के बावजूद कुफ्र और यानी मुसलमान और काफर होने के मसले को चूंकि इख्तलाफी है लिहाजा हमें एहतियात बरतनी है। लेकिन वो हैं क्या, जो चीज़ ज़रूरी थी आपके लिए वो मैंने बता दी कि उनके अकीदे क्या हैं। अब आपको समझ में आ गया। मर्जिया जो हैं अमाल के इनकारी, उनका भी पता चल गया, और कदरिया जो हैं तकदीर के इनकारी, उनका भी पता चल गया। और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इस जो हदीस है इसके मतलब को मुकम्मल करते हैं हुजूर ने फरमाया इन दोनों का इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। यहाँ पर इसी हदीस पर गुफ्तगू करते हुए एक मसला मेरे जहन में आ रहा है। वो मसला ये है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, अगरचे उस वक्त में वो लोग नहीं भी थे, उस वक्त में वो लोग नहीं भी थे, बाद में ये गिरोह पैदा होने थे मर्जिया के और कदरिया के, लेकिन हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये गिरोह पैदा होने से पहले अपनी ज़ुबान अथर से फरमा दिया इस्लाम में इनका कोई हिस्सा नहीं है। तो क्या ये मेरे मुस्तफ़ा का मौजज़ा नहीं? रको सुभान अल्लाह। ये मेरे मुस्तफ़ा करीम का मौजज़ा है कि हुजूर ने अभी वो आए भी नहीं, पहले बता दिया। मतलब क्या भाई, आएंगे भी सही लेकिन इस्लाम में हिस्सा भी कोई नहीं होगा। ना मर्जिया थे ना कदरिया थे, बाद में आए, ठीक है ना जी। जब याद रखो ना, जब इस्लाम सही शक्ल में था और फिर उसके अंदर से फिरके बनने लगे, एक जमात ने इस्लाम के हकीकी झंडे को थाम लिया और वो नाजी बने, और बाकी जो है वो भटक गए, कोई इधर कोई उधर। उन्हीं में से ये ग्रुप भी पैदा हुए, दो गिरोह भी पैदा हुए, इनको फिरका भी कहो आप। एक जो है कदरिया और दूसरे जो है मेरे दोस्तों जो है मर्जिया। अब ये जो दो गिरोह पैदा हुए भी बाद में ही हुए ना, तो हुजूर ने कब फरमाया इनका? अपने दौरे मुकद्दस में। और हज़रत अब्बास रदी अल्लाह तआला ने इसको रिवायत फरमाया है। तो ये हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का एक मौजज़ा भी इस हदीस से हमें पता चल रहा है कि हुजूर ने आने वाले गिरोहों का पहले फरमा दिया और उनका इंजाम भी बता दिया। ज़रा कहीं सुभान अल्लाह। इस हदीस पाक को हमने मुकम्मल किया। इसी मफहूम के अंदर दूसरी हदीस पाक, लेकिन उसके अंदर भी हुजूर की पेशन गोई मौजूद है, उसको भी पढ़ते हैं और फिर उसको भी समझते हैं। दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद वान इब्न उमर क़ाला समिअतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूलु यकूनु फ़ी उम्मती खस्फ़ुन व मस्ख़ुन व ज़ालिका फ़िल मुकज़्ज़िबीना बिल क़द्री रवाहु अबू दाऊदा रवाहु तिर्मिज़ी। और रिवायत है हज़रत इब्न उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु से, आप फरमाते हैं कि मैंने हुजूर नबी करीम
रऊफ़ रहीम रहमत लिल्आलमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि मेरी उम्मत में धंसना और सूरतें बिगड़ना होगा और ये तकदीर के मुनकिरों पर होगा। इसे अबू दाऊद ने रिवायत किया और तिरमिजी ने इसी की मिसल रिवायत की है। अब ये समझ लें कि अब ये जो हमने कदरिया के बारे में समझा, उस कदरिया के बारे में एक पेशन गोई भी हुजूर की आ गई। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मेरी उम्मत में धंसना और सूरतें बिगड़ना होगा, लेकिन किस पर होगा ये इरशाद फरमा दिया। तो याद रखें कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुआ फरमाई है कि मेरी उम्मत की सूरतें न बिगड़ें और इनको ज़मीन में ना धंसाया जाए। और ये हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुआ नबी की हर दुआ कबूल है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तो बदरजाए उत्तम बदरजाए औला हर दुआ कबूल है। तो हुजूर की दुआ कबूल है, लेकिन फिर भी अगर सूरतें भी बिगड़ेंगी और धंसेंगे भी तो पता चला कि वो लोग उम्मत से नहीं हैं। इस हदीस पाक का ये मफहूम है, वो लोग उम्मत से नहीं हैं। लेकिन हुजूर ने फरमाया मेरी उम्मत में धंसना, तो इससे मुराद उम्मत दावत मालूम होती है। जो पहले हम उम्मत दावत पढ़ा ना, अभी हमने बाज़ दोस्त नहीं आए थे अभी, तो हमने उम्मत दावत की एक इस्तिलाह पढ़ी थी अभी। तो ये उम्मत दावत में से हैं जो लोग मुसलमान नहीं होंगे, लेकिन बहर तौर ये इख्तलाफी मसला है। लेकिन यहाँ से एक पेशन गोई पता चलती है कि हुजूर ने फरमाया कि जो तकदीर के मुनकर हैं वो उम्मत के अंदर से वो लोग धंसेंगे भी, ज़मीन में धंस भी जाएंगे और उनकी सूरतें भी बिगड़ेंगी। आपको पता चल गया भाई कि उनकी सूरतें भी बिगड़ेंगी और वो धंसेंगे भी। तो मालूम हुआ भाई आखिरी ज़माने में बाज़ मुनकरीन तकदीर कारून की तरह ज़मीन में धंसाई भी जाएंगे और बाज़ एला वालों की तरह बंदर और सूअर भी बनेंगे। सूरत जो बिगड़ी जानवरों से मुशाबे हो गई कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तशरीफ़ आवरी के बाद इस किस्म के तमाम अजाब क़यामत तक बंद हैं और क़यामत कायम होगी। उसके बाद तो फिर कोई अजाब आना नहीं, फिर तो आखिरत के मामला था ना, दुनियावी अजाब। लेकिन हदीस में ये आ रहा है, अभी तक जो हमारे इल्म में था, आप लोगों के इल्म में होगा ना भाई, कि भाई हुजूर की दुआ से अब ये धंसने वाला मामला और सूरतें बिगड़ने वाला नहीं होगा। लेकिन हुजूर ने ही फरमा दिया होगा, लेकिन सिर्फ एक गिरोह के साथ, बाकी किसी के साथ नहीं। जो मुसलमान है सही अकीदे वाला, ना उसकी सूरत बिगाड़ी जाएगी, ना उसकी सूरत को अल्लाह कभी बिगाड़ेगा, ना उसे ज़मीन में धंसाएगा, इसलिए कि उसके लिए हुजूर ने दुआ फरमाई है। उसके लिए हुजूर ने दुआ फरमाई है। ये इज्तिमाई जो दुआ होती है ना, जो हुजूर की दुआ हो, वो उसी ग्रुप के इनफरादी सबके लिए होती है, ठीक है ना। तो अब जनाब जो है, जो हुजूर ने फरमाया वो ख़ास एक गिरोह के बारे में, सबके लिए नहीं है। सिर्फ तकदीर के मुनकिर होंगे, वो धंसाई भी जाएंगे और उनकी सूरतें भी बिगड़ेंगी। तो लिहाजा ना तो ये और हदीसों के खिलाफ ये हदीस हुई, क्योंकि गिरोह अलग है। तो लिहाजा वो जो दूसरी हदीस है ना जिसमें फरमाया गया ऐसा नहीं होगा, तो वो भी ठीक है और ये हदीस भी ठीक है, सही है। हदीसों में टकराव नहीं है, क्योंकि वो सबके लिए है, ये सिर्फ एक गिरोह के लिए है। बात आपके समझ में आ गई। और इसी तरह जो कुरान पाक की आयत है, मा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम, यानी ये जो आया मुबारका का जुज़ है जिसमें फरमाया गया कि अल्लाह का काम नहीं इन्हें अजाब करे, यानी वो अजाब जो इज्तमाई आता है जिसमें सूरतें बिगड़ती हैं, ज़मीन में धंसाए जाते हैं, आसमान से पत्थर बरसते हैं, तेज़ अंधेरियां पूरी दुनिया में चलकर सब कुछ ख़त्म हो जाता है। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुआ फरमाई ना, ये मेरी उम्मत के साथ ना हो। और आया मुबारका भी मौजूद है कि अल्लाह तबारक व तआला ने खुद फरमा दिया कि अल्लाह का ये काम नहीं है कि अब ये जो ईमान ले आए हैं हुजूर पर, इनको अजाब दे, यानी इज्तमाई अजाब, उम्मत की तरफ इशारा है, इज्तमाई अजाब नहीं आएगा। तो लिहाजा ये हदीस चूँकि ख़ास ग्रुप के बारे में है, गिरोह के बारे में है, लिहाजा ना ये इस आयत के ख़िलाफ़ है, ना दीगर आयतों के ख़िलाफ़, ना ये किसी हदीस के ख़िलाफ़ है, ना हदीसों में टकराव है। बात आपके समझ में आ गई भाई, ठीक है ना जी।
دو حدیثیں ہم نے پڑھ لی، تیسری حدیث پاک کو تلاوت کریں، پھر درود پاک پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ وعنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم القدریۃ مجوس ہذہ الامۃ ان مرضوا فلا تعودوهم وان ماتوا فلا تشهدوهم رواہ احمد و ابو داود۔ میں ذرا اینک پہننا بھول گیا، ہو سکتا ہے کوئی زبر زیر کی مسٹیک ہو۔ روایت ہے حضرت عبداللہ ابن عمر سے، آپ فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قدریہ فرقہ اس امت کا مجوسی ٹولہ ہے، اگر یہ بیمار پڑیں تو ان کی مزاج پرسی نہ کرو، اور اگر مر جائیں تو ان کے جنازوں میں مت جاؤ۔ اب ٹائم چونکہ پورا ہو گیا تو انشاءاللہ اس حدیث پاک کی تفصیل ہم اگلی مرتبہ پڑھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ آج یہاں پر محفل ہم نے منتقل کی ہے دوسری جگہ پہ، الحمدللہ پہلے دن ہم نے 2 حدیثوں کو پڑھا بھی ہے، الحمدللہ انہیں سمجھا بھی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بارگاہ میں اس درس کو شرف قبولیت عطا فرمائے، اور ہمیں علم کی طلب رکھنے کی اور احادیث کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، جتنے آئے سب کے مسئلے مسائل پریشانی کو دور فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔